اگر یہ ملک بھی لیٹ گیا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو اپنا ہی ملک توڑنے چل پڑتے ہیں. غصہ تو ہمیں فوج پر بھی ہے، جائز غصہ ہے، غصہ ہمیں حکمرانوں پر بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ نہ رہا تو پھر اسلام آ جائے گا، پھر یہ بھی فلسطین کی صورت میں ہو جائے گا، ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. اب بچت کا رستہ در حقیقت کدھر ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں یہ ساری ہماری غلطی کا نتیجہ. خدا ظالم نہیں ہے، ہم نے جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا جس کی یہ سزا ہے. اب اس سزا کو 3 درجوں میں سمجھ لیں، کہیں یہ سزا بنے گی، کہیں یہ سزا نہیں ہے، نعمت بنے گی. میں یہ کہتا ہوں آج اس بلاؤن عظیم میں ہم گرفتار ہیں. کچھ کے لیے یہ عذاب ہے جو اس امت کے مرتد ہیں، نام ان کے آج بھی عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. دل سے وہ یہ سمجھتے ہیں نہ اللہ نے آئندہ مدد کرنی ہے، نہ اللہ کا دین آج کے دور کے لیے سود مند ہے، بلکہ یہ کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے وہی دین، وہی طریقہ، وہی اصول آج کی دنیا کے لیے امر ہو گئے ہیں، بہترین ہیں. جو دل سے یہ سمجھتے ہیں وہ کسی خیر کے حقدار نہیں ہیں، ان کے لیے تو آ رہا ہے عذاب. نمبر 2، ان حالات کو بھی دیکھ کر جو توبہ تائب نہیں کرتے وہ بھی بیکار مخلوق ہے، اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے، وہ بھی اسی چکی میں پس جائیں، وہ اس گیہوں کے ساتھ یہ گھن بھی پسے گا. اب آئے تیسرے، جن میں کچھ خیر ہے، مقام مطلوب کو نہیں پہنچ سکتے. یہ جو ظلم ان کے اوپر ہوگا، یہ ظلم ان کا اس کمی کا کفارہ بن جائے گا، چلیں ان کو آگے جنت مل جائے گی، تو یہ ان کے حق میں خیر ثابت ہوگا، شر ثابت نہیں ہوگا. اب میں اس کے لیے فلسطینیوں کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس استقامت کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، دیکھیں وہ آج بھی انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹرمپ تیار ہے، یہاں سے نکلو، ہم تمہیں مصر میں کیمپ بنا کے دے دیتے ہیں، شام میں بنا کے دے دیتے ہیں، افریقہ میں جا کے بہت اچھی آپ کو اکوموڈیشن دے دیں گے، یہاں سے نکل جاؤ. اب وہ اللہ کے اس گھر کو نہیں چھوڑ رہے، جان دینے کے لیے تیار ہیں، بچے ذبح کروا رہے ہیں، عورتیں مروا رہے ہیں. اگر اس ماضی میں ان کا کردار اچھا نہیں تھا تو یہ کردار ان کے اس سابقہ کردار کا کفارہ بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ کل ہم پر یہ آتی ہے، ہمارے سامنے 2 آپشن ہوں گے. آج ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ 2 آپشن ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کے سامنے آج ہیں، ہمارے سامنے کل آئیں گے. ایک آپشن یہ ہے مذہب چھوڑو، شودر بن جاؤ، تو ٹھیک ہے ہم کچھ انسانی حقوق جو ہے نا وہ تمہیں دے دیں گے. نہیں تو یا تو زندہ نہیں چھوڑے جاؤ گے، یا یہ کہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن. سیکنڈ ریٹ سٹیزن اصل میں لفظ ہے، مطلب یہ غلام بن کے رہو گے، یعنی تمہارا کوئی حق حقوق نہیں ہوگا، ہماری بکریاں ہو تم، چاہے تمہاری محنت کا صلہ تمہیں دیں نہ دیں، کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی تم پراپرٹی نہیں رکھ سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی زندہ رہنے کا حق تمہارا نہیں ہے. یہ دوسری صورت زندہ رہنے کی تمہاری. یہ مذہب پہ رہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جینے کے لیے یہ ذلت گوارا کرنی ہے یا عزت کے ساتھ جان دینی ہے، تو یہ عزت کے ساتھ جان دینا، اسلام پر جان دینا، ایمان پر جان دینا، یہ اس سے پچھلے گناہوں کا بن گیا کفارہ. نہیں تو پھر مزید ذلت. جو سرنڈر کر گیا وہ غلام ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے وہ آزاد ہے، جس کی گردن جھک گئی وہ غلام ہے. تو وہ آزادی کی خاطر جان دے دینا سابقہ گناہوں کا کفارہ بن گیا، آخرت بھلی ہو گئی.